اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹھو، ٹیچر UPS ملباغ۔ اس وقت میرا مضمون ہے اردو 7ویں جماعت کا، اور آج کا موضوع ہے شکر گزاری۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 58 پر کھولیے۔ جو یہ نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ صفی لکھنوی نے لکھی ہے۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پوری نظم کو ہم پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے اپنی کتاب پر، شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہے جڑوں سے جذب پانی، ہو کر ترو تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سعاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے، پھر وہی دیکھو سمٹ کے دریاؤں کے رستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ دل شکر گزار ہے آدمی کا، اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ، محسن ہے جو نفع ہے اٹھاتا، یعنی جو کچھ ہے فیض پاتا ہے، اس کا یہ احترام پیم کرتا رہتا ہے شاد و خرم، ایسا ہی کہ معاوضے پر رہتی ہے نگاہ اس کی یکسر۔ محسن کو جو فائدے ہوں حاصل، خوش ہوتا ہے اس کا با وفا دل، کھنڈروئی کے ساتھ ہر آن کرتا ہے قبول اس کے احسان، محسن سے اپنی ایک عقیدت، اس کے دل میں نظر میں عزت۔ حد امکان سے جو واہر احسان کا معاوضہ تو اکثر رہتا ہے ادائے شکر سے یاد، رکھتا ہے مہربانیاں یاد، دل سے کرتا نہیں فراموش، احسان محسن کا اپنے حق پوش۔ پیارے بچوں، اس نظم میں صفی لکھنوی انسان پر خدا کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچا انسان اپنے محسن یعنی پروردگار عالم رب کائنات کے احسانات کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ احسان اور شکر گزاری کے سلسلے کی وضاحت کے لیے شاعر پہلے پن چکر کی مثال دیتا ہے۔ واٹر سائیکل کی مثال دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب کیا ہے جو اس نظم کا خلاصہ ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ شاعر درختوں کی جڑوں کے زمین سے پانی جذب کرنے اور تر و تازہ واپس چھوڑنے کی مثال دیتے ہوئے، اور پھر پن چکر کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان بھی اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے، اسے اپنے محسن سے جو فائدہ پہنچتا ہے اس کا وہ ہمیشہ اعتراف کرتا رہتا ہے۔ اس کے احساسات کو دل سے قبول کرتا رہتا ہے۔ شکر گزاری کر کے اپنے محسن کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ انسان کے دل میں اپنے احسان کرنے والے مالک کے لیے بہت عزت اور احترام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں،
خدا ہی، اس کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی میرا محسن ہے، جو ہمیشہ مجھ پر احسان کرتا رہتا ہے، اور وہ خدا کے احسانات کا بدلہ چکا تو نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان احسانات کا بدلہ چکائے. البتہ انسان اپنے خدا کے احساسات اور مہربانی کو یاد رکھتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. ایک سچا انسان کبھی اپنے محسن کے احسانات کر بھولتا بھی نہیں ہے. یہی اس نظم کا خلاصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کریم کے احسانات کو نہ بھولیں، شکر گزار رہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح شاعر نے جڑوں کی مثال دی ہے کہ وہ پانی ضبط کرتے ہیں، پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھر پن چکر کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو بھی اپنے محسن کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسے اپنے محسن سے جو فائدہ پہنچتا ہے اعتراف اس کا کرنا چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہاں یہ کہ ہم اپنے پروردگار کے احسانات کا بدلہ چکا تو نہیں سکتے، البتہ ان کے احسانات اور مہربانیوں کو یاد رکھنا ہی شکر گزاری ہے. اس پر ہم اس سبق پر ہم مزید بات چیت کریں گے انشاءاللہ کل. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.